الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ماہ رجب شریف کے بعد ہمیں پھر ایک مبارک مہینہ جو ماہ شعبان المعظم عطا کیا۔ اس کی بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ میں انشاءاللہ 3-4 دن کے اندر آپ کو اپنے علم کے موافق انشاءاللہ فضائل شعبان اور شب برات کی رات، نوافل، سب کے بارے میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ آپ حضرات ویڈیو کو دیکھیں اور آگے تک اس نیت سے بڑھائیں تاکہ آپ کو ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے۔ تو اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے چشم و چراغ سیدنا امام جعفر صادق، جن کی تاریخ پچھلے مہینے میں رجب شریف کے 15 تاریخ کو آپ کا وصال مبارک ہے، ہم لوگ فاتحہ بھی دلاتے ہیں۔ تو ان کا فرمان ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس ماہ شعبان المعظم میں جو کوئی 700 مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ ایسے فرشتے ہیں جس کو مقرر فرمائے گا کہ یہ درود میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچائیں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس پڑھنے والے سے بے انتہا خوش ہوتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ قیامت تک اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہے۔ اللہ اکبر! یہ کتنی عظیم اور کتنی عظمت والا مہینہ ہے کہ ہم 700 مرتبہ اگر درود پاک پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک کے لیے ان فرشتوں کو ہماری مغفرت کے لیے ڈیوٹی لگا دیا ہے۔ تو حضور کے فرمان کے مطابق، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق ہمیں اور آپ کو عمل کرنی چاہیے۔ تو ہم اور آپ مل کر اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت، درود پاک کی کثرت کریں، اور درود پاک تو بالخصوص اس مہینے میں ضرور پڑھیں، اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ حضور فرمائے یہ میرا مہینہ ہے۔ اللہ اکبر! اور شارح بخاری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ درود پڑھنے کا مہینہ ہے۔ اللہ اکبر! یہ درود پڑھنے کا مہینہ ہے کیونکہ اس مہینے میں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ یہ آیت پاک نازل ہوئی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یعنی اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر، تو اے ایمان والو تم بھی اپنے نبی پر خوب درود و سلام بھیجو۔ تو پتہ کیا چلا کہ اس مہینے میں یہ آیت پاک نازل ہو کر ہمیں اور آپ پتہ چلا کہ اس مہینے میں ہمیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ درود پاک، قرآن پاک کی تلاوت، نماز، یہاں تک کہ میں کتابوں میں پڑھا ہوں کہ کچھ ایسے بزرگان دین ہیں جو ماہ شعبان شروع ہوتے ہی اپنے کاروبار کو بند کر کے اور تلاوت قرآن میں لگ جاتے تھے۔ اللہ اکبر! اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے، اور فرماتے ہیں کہ جو کوئی اس مہینے میں روزہ رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بے انتہا اس پہ فضل و کرم فرمائے گا۔ اللہ اکبر! اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ماہ شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزہ نہیں رکھتے تھے، اور اس کی بہت ساری فضیلتیں بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، میں آگے آپ کو بتاتا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ماہ شعبان آ جائے تو اپنے جسموں کو پاکیزہ اور نیتوں کو پاک کر لو۔ پیارے مسلمانوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ آپ سے التجا ہے کہ یہ مبارک مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کیا ہے تو یہ سمجھ لے کہ آپ کی بخشش و مغفرت ہونے والی ہے۔ تو لہٰذا اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ ہمیں اور آپ کو عبادت کرنی چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہیے، اور غریبوں کو، مسکینوں کو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ آپ کچھ عطا کریں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پہ بڑا رحم و کرم فرماتا ہے جو بندوں کے دل کو خوش کرے، اور صحابہ کرام کا یہ طریقہ رہا ہے۔ ہمارے جتنے صحابہ ہیں ان کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جب ماہ شعبان آتا تو آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے، زکوٰۃ ادا کرتے، تاکہ جو مسکین ہے، جو غریب ہے، وہ رمضان کی تیاری